ہر چیز کا انکار. پہلے انسان گناہ کرتا تھا, توبہ کرتا ہے یار اللہ کے سامنے, اب تو گناہ پہ لیبل لگاتے چلے جاتا ہے کہ یہ جو ابھی اسٹائل چل رہا ہے نا ہمارا فتویٰ میں, مسائل میں, اس سے امت کو کوئی نئی طاقت آ کے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مسلمان خود ہی دین سے, وہ اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں. انہوں نے مجھے, میں بتا رہا ہوں متقین, یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگار. جو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہوگا, نہیں تو آپ کو ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچے گا بھی, اور آپ اسے منجن خریدو گے بھی. آپ سب کچھ مل جاتا ہے مارکیٹ میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, وہ اہل حدیث دوست ہیں پنجاب میں, ان کے کہیں ریلیٹو میں طلاقیں دے دی. تو اب کیا ہوا کہ کسی اہل حدیث مفتی سے انہوں نے فتویٰ پوچھا, تو اہل حدیث مفتی صاحب نے یہ بتایا, پتہ نہیں وہ مفتی تھے بھی نہیں تھے, واللہ اعلم, مجھے کیا پتا, لیکن ان کے بقول کوئی اہل حدیث مولانا انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی ایک دن میں یعنی 3 مختلف مجلسوں میں دو گے تو 3 ہوں گی, ایک مجلس میں دو گے تو 1 ہوگی. کسی نے ایک صبح دے دی, پھر دوپہر دے دی, پھر شام کو دے دی, تو 3 ہو جائیں گی. میں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے. اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک طہر میں 3000 بھی دو گے تو 1 طلاقیں ہوتی ہیں. طہر کہتے ہیں خواتین کو جب مینسز آتے ہیں تو ایک مینسز کے بعد جب دوسرے مینسز کے بیچ کا جو ٹائم ہے, تو اس میں جتنی بھی دو گے, کیونکہ ایک شریعت کے مطابق جائز ہے, دوسری دینا جائز نہیں ہے, تو دوسری دے دی تو وہ کیا ہوگی؟ کلعدم. اب یہ نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ جی 3 مجلسوں میں دو گے تو ہو جائیں گی. جتنے منہ نہ اتنے فتوے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. دین تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا آپ بتاؤ تھوڑی دیر میں. طلاق کے مسئلے میں نا بعض اہل حدیث بولتے ہیں, یہ نیا قول میرے سامنے آیا ہے ابھی, بعض اہل حدیث بولتے ہیں حالت حیض میں ہوتی ہے, دوسرے کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں نہیں ہوتی. دونوں کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے ہیں, اور یہ مقلد نہ بننا. ابو حنیفہ شافعی کیا کہتے ہیں, ان کو فالو نہ کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو اور حدیث کو. اچھا جی آپ بتائیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کہتا ہے حالت حیض میں نہیں ہوتی. دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا قرآن حدیث کہتا ہے حالت حیض میں ہو جاتی. اچھا جی چلو, تیسرے سے آپ پوچھیں گے اچھا جی اکٹھی 3 ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہیں گے ایک مجلس میں 2 تو ہوتی ہیں, 2 مجلسوں میں 2 تو نہیں ہوتی. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سارے لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ قرآن حدیث. دوسرے چوتھے اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں ایک مجلس نہیں, ایک طہر میں جتنی بھی دے دی 1 مہینے کے اندر اندر وہ ساری 1 کاؤنٹ ہوں گی, چاہے اس پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا ہو یا رجوع نہیں کیا ہو, وہ ساری کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ 1 ہوں گی. وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. چوتھے کسی اہل حدیث مفتی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دی ہوں, اگلے طہر میں دوسری جب ہوگی جب پہلے والے طہر میں دی ہوئی طلاقوں سے رجوع کیا ہو, رجوع نہیں کیا تو دوسرے طہر میں دوسری بھی نہیں ہوں گی. یہ چوتھا قول ہے اہل حدیث کا طلاق کے بارے میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. 5واں قول اہل حدیث کا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ جس طہر میں بیوی سے ہم بستری کر لی, اب اس طہر میں طلاق دے گا تو نہیں ہوگی. 3 کیا 3000 دے گا, 1 بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے. شریعت یہی کہتی ہے کہ طہر کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو آپ طلاق نہیں دے سکتے, گناہ ملے گا. یہ کتنے اقوال ہو گئے؟ 5. یہ کس کی روشنی میں؟ قرآن حدیث. سب کا لیبل کیا ہے اور ریفرنسز بھی سب کے پاس ہیں. یعنی آپ نے اگر زوجہ کے قریب چلے گئے, اس کے بعد آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی, تو چونکہ یہ ناجائز کام کیا, وہ ناجائز طلاق نہیں ہوتی, لہذا آپ 3000 بھی دو گے تو 1 تو دور کی بات 1 بھی نہیں ہوگی. اور چھٹا قول اہل حدیث میں وہی والا ہے جو جمہور کا قول ہے, جو جمہور کا نہیں, جو اجماع قول ہے, جو اجماع امت ہے کہ نہیں بھائی جس طرح بھی 2 طلاق بہرحال ہو جاتی ہے, ایک مجلس جو ہمارا والا قول ہے. ایسے بھی اہل حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو کتنے قول ہو گئے؟ 6, اور یہ سب قرآن حدیث. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب ایک عامی آدمی طلاق دے گا تو مارکیٹ میں ہر قسم کا فتویٰ قرآن و سنت کی ریفرنس اور لیبل کے ساتھ اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب ہے جب مولویوں سے فتویٰ لے رہا ہے. اگر مولویوں سے باہر نکل کے غامدی صاحب کی طرف جاتا ہے, لبرل لوگوں, پھر تو کیا ہے, پھر تو اور زیادہ آزادی ہے. اگر وہ چلا گیا کہ نہیں میں مولویوں کو مانتا ہی نہیں, غامدی صاحب جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں وہ بڑا خاندانی ہے. ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بنانے کے لیے نا جب علماء سے رابطہ کیا, تو علماء نے تو وہی بتایا جو اجماع امت ہے, چاروں اماموں کا قول ہے, صحابہ کا قول ہے. قرآن و حدیث کی وہ تشریح لی جائے گی جو صحابہ کر رہے ہیں, جو چاروں امام کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے تشریحات کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو علماء نے بنا کے دے دیا ایوب خان کو. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آیا, مصر سے مولانا کو امپورٹ کروایا ایوب خان نے. اس نے کیا کیا کہ ایکچولی 3 حیض کو 90 دن کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ 3 حیض کو کیا کر دیا؟ 90 دن. پھر اس نے یہ قانون بنایا, اور جو باہر سے لبرل مولانا آئے نا, وہ مولانا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا طلاق کے مسائل میں, اب آپ دیکھو ڈرامہ, اور یہی لا کا حصہ بنا دیا پھر ایوب خان نے. اتنے سارے یہاں مولانا تھے, کسی کو لفٹ. یہ گورنمنٹ یہ دھاندلی کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فتویٰ لے کے اس پہ عمل کیا جائے, پہلے ایک رائے قائم کی, اس کے مطابق فتویٰ لیا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے قانون تو بنانا ہی بنانا ہے, اب اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے ہر ٹائپ کا مولوی آپ کو ملے گا. تو اس زمانے میں پاکستان میں اتنے لبرل مولوی اب تو مل گئے, اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں. مصر میں ملتے تھے, تو اس نے کہا مصر سے امپورٹ کرواؤ کسی مولوی کو. مصر میں مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ طلاق کا یہ سیٹ اپ ہی غلط ہے جو مولویوں نے بتایا ہوا ہے, یہ زبان سے دی ہو گئی, یہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں کوٹ کی میں بتاتا ہوں کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, اللہ نے کہا طلاق سے پہلے سلوک کی کوشش کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں کوشش کرو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلوک کی کوشش کے بغیر طلاق دے دی تو ہوگی نہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, اصل میں اسلام ایکچولی کیا بتا رہا ہے کہ سلوک کی کوشش, لہذا یونین کونسل میں پہلے مصالحت کی کوشش ہوگی. ایسے ہی نہیں طلاق ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے دے دی تو. پھر مصالحت کی کوشش کے بعد بھی اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر 90 دن تک میاں بیوی کو سنبھلنے کا, 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں نا, موقع دیا جائے گا. اسلام کہہ رہا ہے رجوع کا حق ہے 3 حیض تک. اس نے حیض کو ختم کر کے 90 ڈیز اس طرح کر کے ایسا چوچو کا مربع بنایا نا, وہ عدالتوں میں چل رہا ہے, مانتا اس کو جج بھی نہیں ہے, کیونکہ جج کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کوئی بھی سوسائٹی میں مانے گا ہی نہیں اس کو.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہوں، مذہبی اسکالر ہوں یا عام لوگ ہوں. جو نہیں ڈرے گا یضل بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کروں گا میں اس کو. جہاں قرآن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اس کے ذریعے، وہیں قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کو میں قرآن کے ذریعے کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. تو اس لیے میرے بھائی پہلے آپ یہ اپنے اوپر التزام کریں کہ میں نے حق کو فالو کرنا ہے. میں جو بات کروں گا قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. میں اگر کہیں سے فتویٰ لینے جاؤں گا میں اللہ کو ایکسپلین کر سکوں گا کہ اللہ یہ میں نے اس لیے لیا تھا. مثال کے طور پر یہاں طلاق میں تو بہت ہو رہی ہے فتویٰ نا، طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ. میں ان سے کہتا ہوں تم نے آج تک فقہ حنفی کو فالو کیا ہے، اب اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ بعض جاتے ہیں سعودی عرب سے فتویٰ لے کر آتے ہیں. یاد رکھو سعودی عرب کے علماء کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب ہے تو وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو. وہاں بھی ہر طرح کے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے ہمارے 1 نمبر بھی ہیں 2 نمبر بھی. تو سعودی عرب میں بھی دونوں چیزیں مارکیٹ میں ہیں. یہ نہیں کہ کسی مفتی پہ مکہ کا لیبل لگا ہوا ہے تو بس وہ بہت پہنچا ہوا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور وہاں بھی حکومتوں کے دباؤ بہت ہے. وہاں پہ ہم تو ممبر پہ جتنی کھل کے بات کر رہے ہیں نا، سعودی عرب میں آپ نہیں کر سکتے. یہ تو یہاں یہ تو ہم تو کم از کم بتا تو سکتے ہیں کہ کون ڈرامے کر رہا ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں ہے. تو آپ فتویٰ کہاں سے لینے جا رہے ہو؟ سعودی عرب سے. واہ واہ. آج تک سعودی عرب کا اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پاکستان سے فتویٰ لیتا نا، مانگتا سعودی علماء سے، سعودی علماء ریفر کرتے کہ اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ لے آؤ. اب تک یہ چلا آ رہا تھا، اب یہ چینج ہو گیا ہے. ورنہ اب تک یہی ہو رہا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا. اب تو وہ یہاں سے بھیجے وہاں سے بھیجے، اب چلا جاتا ہے فتویٰ. کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے. ایک عجیب چوچو کا مربع بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اسٹائل چل رہا ہے نا ہمارا فتویٰ میں، مسائل میں، اس سے امت کو کوئی نئی طاقت آ کے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مسلمان خود ہی دین سے بیزار آ جائیں گے. یار اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے، اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے، اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے. یہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. جاہل سے مراد کیا ہے؟ جن کے پاس دین کے علم میں رسوخ نہیں ہوگا، یا رسوخ تو ہوگا مگر تقویٰ نہیں ہوگا ان میں. تو خوب سمجھ لیں جب بھی کسی سے آپ فتویٰ لیں 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اس نے علم پراپر وے میں حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا. نمبر 2 اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اور ایک اور چیز، یہ آپ کو جمہور سے کاٹ تو نہیں رہا کہیں. یہ بہت انپورٹنٹ شرط ہے. تو تیسرے نمبر پہ میں نے بیان کی ہے، بلکہ اس کو سب سے پہلے نمبر پہ. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کو جمہور امت سے کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے. کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہا مارکیٹ میں. دیکھو سائنسی ایجادات جتنی نئی ہوں اتنی اچھی ہیں. خوب سمجھ لیں یہ پوائنٹ کی بات. سائنسی ایجادات جتنی جدید ہوں اتنی اچھی ہے نا. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانی تحقیق ہے. یہ کیا ہے؟ پرانی. جدید تحقیقی ہے. مذہبی تحقیق جتنی پرانی ہو اتنی اچھی، جتنی جدید ہو اتنی گندی ہے. وہ کیسے سمجھائیں یار؟ میرے پاس انگلش میں اگر آپ ترجمہ کر لیں لوگوں کے لیے آپ کر لیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی. یہ میرے واضح و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں یہ ٹیکنیکل باتیں میں اس بیان میں کرتا نہیں ہوں. لیکن اب کیا کریں، آج کل سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے نا، لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خراب ہو گئے ہیں. ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا انکار. پہلے انسان گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا ہے یار اللہ کے سامنے. اب تو گناہ پہ لیبل لگاتے چلے جاؤ یار. ہر برائی کو کیا طلاقیں دیتے تھے پہلے لوگ، پچھتاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. دوبارہ شادی ہوتی تھی 100 دفعہ سوچتے تھے یار اب زبان سے یہ لفظ نہیں نکالیں گے. اب کیا ہے؟ ادھر طلاقیں دی، ادھر وہ مصر سے فتویٰ منگوا رہا ہے، وہاں سے سعودیہ سے سلفیوں کا فتویٰ منگوا رہا ہے، ادھر سے فلانے کا فتویٰ منگوا رہا ہے. پھر میاں بیوی مل کے آپس میں ڈسکس کرنے کی یہ والا مناسب رہے گا، یہ والا فتویٰ بیگم. اور سب پہ قرآن و حدیث کے ریفرنس. ہم جب بولتے ہیں کہ وہ مجتہدین امت کے وہ ریسرچ کرنے والے لوگ جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے، وہ پہلے یہ ریسرچ، وہ قدیم ریسرچ ہے. قدیم ریسرچ یہ ہے کہ اکٹھی 3 جس طرح بھی دو، ایک مجلس میں دو، الگ الگ مجلس میں دو، جان کر دو، بھولے سے دو، حالت حمل میں دو، حیض میں دو، آپ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ فنش، ختم. یہ قدیم تحقیق ہے، یہ صحیح ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں، یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. مسلک کو ہم نہیں کر رہے، مسلک کو آپ کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلک کو آپ پروموٹ کر رہے ہو. ہم تو آپ کو مسلک کی جگڑ بندیوں سے نکال کے قدیم مجتہدین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی پرانی تحقیق ہے وہ صحیح ہے. اب جو تحقیقات مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ خواہشات سے مزین، وہ خواہشات کے اثرات ہیں اس کے اندر. اس میں مسلک کو پروموٹ کرنا ہے. کتنی دفعہ میری اہل حدیث سے بات ہوئی ہے یار 3 طلاق پہ بات کرو، نہیں بات کرتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ مسلک کا نقصان ہوگا اس سے. جب دلائل کے انبار لگائیں گے نا ہم طلاق پہ قرآن سے احادیث سے، تو نقصان کس کو ہوگا؟ مسلک ڈیمیج ہو جائے گا. یہ جو حافظ صدیق رضا سے میری نہیں بحث ہوئی تھی، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ 3 طلاق کے موضوع پر بات کرو، کیونکہ آپ لوگ 3 کو ایک قرار دے کر زنا کا دروازہ کھولتے ہو. وہ اس پہ ایگری نہیں. انہوں نے کہا تقلید پہ بات ہوگی. بات کس پہ ہوگی؟ پھر میں راضی ہو گیا. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تقلید پہ پہلے بات کروں گا، اس کے بعد پھر 3 طلاق پہ بات ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ حلال حرام کا ہے. پھر میں نے محترم سے کہا کہ ٹھیک ہے تقلید پہ بات کرنے کے لیے ابھی مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے ہم تقلید کی ڈیفینیشن کو طے کریں گے بیٹھ کے. تقلید آپ کہتے کس کو ہیں؟ ورنہ مرغوں کی طرح لڑائی ہوگی نا. تو تقلید کو ہم ایکسپلین کریں گے بیٹھ کے، تاکہ تقلید کی لگی بندی ایک تعریف ہو. پھر اس تعریف سے آپ کو اور مجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگلے اسٹیپ میں ہم اس پہ کیا کریں گے؟ بحث کریں گے. انہوں نے آنے کے بعد 2 گڑبڑیں کی. ایک یہ کہ جو تقلید پہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکسپلین کرو، وہ ایکسپلین نہیں کیا. جب میں نے کراس کویشچن پوچھے تو اس میں گڑبڑ کر دی. اگر وہ مناظرہ میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنے کیمرے نہیں آن کرتا. کیا میں یہ دنیا میں کہیں ایسا مناظرہ دیکھا کہ آپ سامنے والے سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس کو تو اجازت ہے لائیو چلانے کی، اور ہم اپنے کیمرے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے تھا کہ مناظرہ نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ آپ پہلے تقلید کی لگی بندی تعریف ریٹن میں لکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ آپ سے بحث کریں گے، تاکہ آپ وہاں سے گھومو نہیں.
لیکن انہوں نے اس کو مناظرے کا نام دے کے لائیو چلا دیا. تو اصل میں جو بات ہوئی تھی نا میری حافظ صدیق صاحب سے اہل حدیث کے, بھائی طلاق پہ جو آپ جو ہم یہاں سے فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی, وہ فوراً وہاں احادیث کے ریفرنسز لگا کے نا کہ نہیں ہوئی. تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے یار. لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے, قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. تو جو ریسنٹلی بحث چل رہی ہے اس پہ نہیں آئیں گے. تو مسلک, خدا کی قسم ہم مسلک پرست نہیں ہیں. مسلک پرست وہ ہیں جو اکثر آپ کو مذہبی اسکالرز میں جو فرقہ واریت کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا نا, سب سے بڑا فرقہ واریت کا علمبردار وہی ہوگا. یعنی آج کل یوٹیوب کی دنیا میں جو زیادہ چیخ رہا ہوگا نا, میں فرقوں کے خلاف ہوں, میں فرقوں کے خلاف ہوں, میں فرقوں کو نہیں مانتا, سب سے زیادہ فرقہ کون پھیلا رہا ہوگا؟ وہ خود ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا.